شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے. سب سے پہلا اصول یقین بنانا پڑے گا. میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں, دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں, علاج کروا لوں, شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی, اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا. شافی وہی ہے. یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا. جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا. جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. آج تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جائے نا, یا اچانک سے ڈاکٹرز کہہ دے نہیں اب کوئی بات نہیں بننے والی, تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ بیچارہ 4 روپے پہ پڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے, اب ہو سکتا ہے شام تک, یا چلو شاید 2 دن نکال لے. اور مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کوئی محترم بھائی کال کرتا ہے, کہتا ہے جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت مریض, اگر وینٹیلیٹر آف کروا دیا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. سبحان اللہ, یعنی آپ کے وینٹیلیٹر اس کی روح پکڑ کے رکھی ہے کیا؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے. جو سانس اس کے باقی ہیں وہ باقی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان سانسوں کو بچا نہیں سکتی, اور اگر بچ گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. اس لیے یقین کر لیجئے شفا کا مالک اللہ ہے. اس لیے جب بھی شفا چاہیے تو رخ کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں. دوسرا اصول جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا. آج آپ سوچ رہے ہوں گے جی کہاں ہے علاج کینسر کا, کہاں ہے علاج شوگر کا. حدیث سنیے, اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, انہماک کے ساتھ, دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے. میں نے سلام کہا, پھر میں بیٹھ گیا. کچھ دیہاتی ادھر سے آئے, کچھ ادھر سے آئے, اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا علاج کروایا کرو, اور سنو اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا, الحرم, بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں. بڑھاپا ہے, اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے, کاش یہ جوانی بکتی ہوتی. کہنے والا کہتا ہے میں خرید ہی لیتا لیکن نہیں بکتی. دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو. جو سمجھ لیتا ہے, جس کے پاس علم ہے وہ علاج کر لیتا ہے, جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا. اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا, ڈائیگنوز کرتا ہے, مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے, یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے. اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا, 9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی, اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کوئی تو اثر کرے گی نا. وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی. جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے. تو یہ بات دوسرا اصول طے ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ لا علاج نہیں ہے تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بس ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے اب تو گنجائش کا نہیں ہے. اور میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, انسان کو ویسے بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب امید نہیں. 18 سال اگر بات مان لی جائے لکھنے والوں کی, سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے, اگر ان کو اللہ شفا دے سکتا ہے تو 18 دنوں کے بعد نہیں دے سکتا؟ کیوں جی دے سکتا ہے. تو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. میرے اور آپ کے سامنے کوئی چیز لا علاج ہے, میرے اور آپ کے نظریے میں کوئی چیز مستحیل ہے, یہ پابندیاں ساریاں میرے اور آپ کے لیے ہیں. اس کے سامنے بھی کوئی چیز محال ہے, اس کے سامنے بھی کوئی مستحیل ہے. ایمان بنائیے, اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے. تیسرا اصول, علاج ضرور کروائیں لیکن
حرام چیز سے علاج کروانا جائز نہیں ہے. ان اللہ حیث خلق الداء خلق الدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. اللہ نے جہاں بیماری اتاری ہے نا اس کا علاج بھی اتارا ہے. علاج کروایا کرو یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طارق بن سوید الجعفی آئے اور آ کے کہتے ہیں شراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حرام ہے. کہا میں تو دوائی میں ڈالتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے 1984. سنو یہ شراب تو خود بیماری ہے، یہ دوائی نہیں ہے. اور ایک شخص نے آ کے یہ کہا جیسے آج لوگ بھی کہتے ہیں بس یہ ذرا حقہ لے لیتے ہیں کھانا ہضم ہو جاتا ہے. روایت کہتی ہے ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں یہ نبیذ کی شراب تم کیوں پیتے ہو؟ کہتے ہیں ہاضمے کے لیے اچھی ہے، کھانا ذرا ہضم ہو جاتا ہے. دیکھنا شاید کھانا اتنا ہضم نہ ہوئے تمہاری عقل اور تمہارا دین زیادہ ہضم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث کہتے ہیں ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے جس کو حرام کر دیا ہے. اب آپ کہو کہ چمگادڑ کا جو سوپ پیا جائے اور کہے کہ شفا مل جائے، یہ کہاں سے آیا کرونا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے. اب مینڈک جو کھائے اور کہے کہ میں صحت مند رہوں کیسے رہے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ ذو جلال کی بنائی ہوئی حدود اس سے تجاوز کرنے والا کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ تو 3 اصول آپ نے سنے. پہلا اصول شفا دینے والا کون ہے؟ دوسرا اصول دنیا میں کوئی بھی بیماری آئی ہے تو اس کا علاج بھی آیا ہے. تیسرا اصول علاج کروانا سنت ہے لیکن کیسے کرواؤ؟ حلال. جی فلاں نے کہا تھا کہ بچہ ایپیلیپسی کی تکلیف میں ہے، لو یہ بھی کوئی بات ہے، آپ خرگوش ذبح کرو، جب خون بہرا ہوگا ایک چمچ لو اس کو پلا دو. اعوذ بوجہ اللہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اللہ نے حرام کیا ہے مردار کو، والدم او دما مسفوحا بہتا ہوا خون، خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام سے موسوم کیا جائے، یہ چاروں کی چاروں چیزیں حرام ہیں. شفا کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے آپ کی محبت اس محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوگی، لیکن جو شریعت کے مخالف ہے میرے بھائی وہاں محبت کام نہیں دیتی. اس کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس سے علاج کروانا جائز نہیں ہوگا.